إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. آپ میرے خیال میں ہنس رہے ہیں کیونکہ سابقہ ہمارا وزیر اعظم وہ بھی یہی آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. چلو بہرحال ہم تو ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں اور اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں یا اللہ ہم خالصتاً تیری ہی عبادت کرتے ہیں. علماء طلباء کا مجمع ہے. میرے ذہن میں تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہمارے بہراتم مکرم جان صاحب خود کے چلے گئے ہیں اور میرے خیال میں کہ وہ کچھ تھکے ہوئے بھی ہیں لیکن ان کے ذوق کے مطابق کوئی خطیب نہیں بولا. اگر وہ 2-3 آیتیں ترنم میں سر میں حالانکہ تقریر کرنا جو ہے یہ ترنم میں اگلی بات میں نہیں کرتا. البتہ قرآن کریم جو ہے وہ ترنم میں پڑھا جاتا ہے. یہ تو بہرحال تقریباً 37 مقرر طلباء مختلف اپنے انداز سے بیان کیا اور اس مختصر وقت کے اندر میرے خیال میں آپ نے کبھی کسی ادارے میں یہ خصوصاً خیرپور کے علاقے میں نہ سنا. تو بہرحال میں ان کو داد دیتا ہوں ہر طالب علم اپنی کوشش کے مطابق اچھے انداز میں گفتگو کی ہے. کاش کہ وہ کچھ ایک آدھا سنیدہ بھی ہوتا تو ہمارے محترم خوش ہو جاتے کہ چلو کچھ ہمارے ترنم والے ساتھی بھی ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے. میں دوسری ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں. سب سے زیادہ خوبصورت آواز صحابہ میں کس کی تھی آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. سب سے زیادہ خوبصورت آواز کس کی؟ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار غمگین ہوتے پریشان ہوتے تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو بلواتے اور ان سے اذان دلواتے. یا ابا موسیٰ تعال اذن. اور حضرت ابو موسیٰ اذان دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈھونڈتے رہتے. پھر تعریف بھی فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اللہ رب العزت نے آپ کی آواز میں داؤد علیہ السلام کی آواز کا باجا رکھ دیا ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کبھی کبھار ان سے اذان اس لیے دلواتے تھے کہ معلوم یہ ہوا کہ مؤذن جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ اذان دے تو نہ نماز پڑھنے والا بھی مسجد میں آئے تب تو مزہ آئے گا. ایک بات. دوسری بات کہ میں اپنے مقررین حضرات سے عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے خطباء گزرے ہیں. ہم ان کے نام تو سنے ہیں لیکن زیارت کا شرف حاصل نہ ہوا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ وہ تقریر شروع کرتے